بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عمیر احمد، آپ کا دوست، بڑی دیر بعد حاضر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کر دی آتے آتے، تو آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا، میرے دوست نے شیئر کی تھی، تو مجھے کہانی اس کی بہت اچھی لگی، تو میں اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو اس کا جو عنوان ہے وہ ہے جنرل اور چرواہا۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں ایک برطانوی جنرل سناٹلی مافدے کا چرواہے سے سامنا ہوا، اور جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا، اس سے کہو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے دے گا اور تم اس کے لیے اپنے محافظ کو قربان کر دو گے۔ اس کا چرواہا جو اس کا محافظ ہوتا ہے وہ ایک کتا ہوتا ہے، تو اس نے کتے کو قربان کرنے کے لیے 1 پاؤنڈ دینے کی آفر کر دی۔ تو کتا چرواہے کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے سوچا کہ بکریاں چراتا ہے، لیکن یہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن 1 پاؤنڈ کی مالیت تھی، وہ اس کے آدھے ریورس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ بات سوچنے کے بعد اس چرواہے کے دماغ میں اس کی لالچ بھر گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کتا آپ کے قدموں میں ذبح کر دوں گا۔ اس نے وہ کتا جنرل کے اپنے محافظ، میں محافظ کہوں گا، میں کتے کا نام استعمال نہیں کرتا، اس نے اپنے محافظ کو ذبح کر دیا اس جنرل کے سامنے۔ جنرل نے دوبارہ کہا، تم اگر اس کی کھال اتار دو تو میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دے دوں گا۔ اس نے اپنے چرواہے نے محافظ کی 1 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ کی کھال بھی اتار دی۔ اب جب اس نے کھال بھی اتار دی تو دوبارہ متوجہ ہوا جنرل۔ وہ سوچنے لگا اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں 1 پاؤنڈ اور دے دیتا ہوں، اب تم اس کی بوٹیاں میرے سامنے کر دو۔ یہ عراق کا واقعہ ہے، اور اس جنرل نے اسے 3 پاؤنڈ کی آفر کر دی۔ اس چرواہے نے 3 پاؤنڈ کی خاطر، پہلے 2 پاؤنڈ وصول ہو چکے ہیں، 3 پاؤنڈ کی خاطر چرواہے نے اپنے محافظ کی بوٹیاں کر دیں، اس کو ذبح بھی کر دی۔ ذبح کرنے کے بعد کھال بھی اتار دی اور اس کی بوٹیاں بھی کر دیں۔ اس کے بعد جنرل چند قدم آگے چلا گیا، پیچھے سے چرواہے کی آواز آئی۔ وہ پیچھے آ رہا تھا، کہہ رہا تھا، جنرل صاحب، اگر آپ مجھے 1 پاؤنڈ اور دے دیں تو اس کا میں گوشت بھی کھا لوں گا، اپنے محافظ کا گوشت بھی کھا لوں گا۔ جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا، میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کی بوٹیاں بھی کر دیں، اور اب تم اسے کھانے کے لیے مجھ سے 1 پاؤنڈ اور مانگ رہے ہو۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی یہ سوچیں ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی حال مسلم ممالک کا ہے اور معاشروں کا ہے۔ اپنے چھوٹی سی مصلحت کی خاطر ضرورت کے لیے اپنا سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جس پر ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے، اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹتا ہے۔ آج ہمارے درمیان، ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے موجود ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند پیسوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ڈاکٹر علی الوردی کی عربی کتاب لمحات اجتماعیہ من تاریخ العراق سے ماخوذ کیا گیا ہے، ابھی سے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی فرمائے، آسانیاں بانٹیے، خوش رہیے، اور پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔